دیا ہے اور انہوں نے ایک چارج شیٹ بھی لگائی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کنڈکٹ پہ، ان کی رسپانس پہ۔ اب یہ سارا معاملہ کلیئر ہو چکا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف باوجود اس کے کہ جو اس کے مینڈیٹ کو چرایا گیا، تو جو ممبران ہیں اس وقت، جو اس میں یہ 41 ممبران جس کو کہ جن کا سٹیٹس کلیئر نہیں تھا، عدالت نے تو کلیئر کر دیا تھا، ہم بھی کلیئر تھے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس تھے۔ اب آپ کو دو مختلف سچویشنز نظر آئیں گی، ایک جس میں کہ رحیم یار خان میں الیکشن ہوا، اس کی دوسری صبح یعنی آج صبح ہی ان کو نوٹیفائی کر دیا گیا۔ اتنی ایفیشنسی کاش الیکشن کمیشن میں ہوتی کہ جہاں ایک طرف انہوں نے اب 6 مہینے ہونے کو آئے الیکشنز، نہ ٹریبونلز کا فیصلہ کرنے دیا گیا ہے اور نہ سٹیٹس، یہ جو 41 لوگ تھے سپریم کورٹ کی ڈیسیژن کب آئی تھی۔ تو اس سے اتنے ہمیں افسوس ہوتا ہے، میں اور کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، کہ الیکشن آف کمیشن آف پاکستان جس کا کام فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرنا ہے، وہ اس وقت ملک کی تاریخ کا سب سے متنازع الیکشن کرانے کا ذمہ دار ہے۔ اور دوسری طرف انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز تھے اس کو بھی جس باریک بینی سے، جس کاما فل سٹاپ ہر چیز دیکھتے ہوئے اس پہ فیصلہ نہیں کیا، اور دوسری طرف جب ایک چیز جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالف جاتی ہے اس میں وہ فوراً عجلت اور دیری، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ رول نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا۔ آئین پاکستان نے ان کو یہ آئینی ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ انہوں نے فری اینڈ فیئر الیکشنز کا وہ کرنا ہے، کنڈکٹ کرنا ہے، جس میں وہ پوری طرح سے ناکام ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح جو لوکل باڈیز کے الیکشنز ہیں وہ بھی جب بھی ڈیٹ اناؤنس ہو جاتی ہے اس میں فوراً کوئی نئی قانون سازی آ جاتی ہے جس سے کہ وہ لوکل باڈیز کا الیکشن مزید اب اسلام آباد کا ہونا تھا وہ ڈیلے ہو گیا۔ تو یہ بدنیتی پہ مبنی اقدامات یا چیزیں یہ نقصان پہنچا رہی ہیں ملک کو۔ یہ جو آج آپ سیاسی افراتفری دیکھ رہے ہیں یا ملک میں جو ایک پورا ایک تذبذب، غیر یقینی صورتحال ہے، وہ بنیادی طور پہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہ انہوں نے فری فیئر الیکشنز نہیں کیے، وہ ریزلٹس دینے میں انہوں نے تاخیر کی، جو کہ ان کے اپنے الیکشن لاز کے مطابق 2017 کے ان کو ایک خاص ٹائم پیریڈ میں انہوں نے الیکشنز کے رزلٹ اناؤنس کرنے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ مہینوں گزر گئے ہیں۔ اسی طرح ٹریبونلز میں جو وہ کیا جا رہا ہے الیکشن ٹریبونل میں، اور جو پی ٹی آئی سے جو سیٹیں لینی ہوتی ہیں وہ پھر فوراً ہو جاتی ہیں، وہ ریکاؤنٹنگ کے اس میں ہو جہاں پہ کہ ایک سٹیمپ گول ہو، دوسری سٹیمپ جو اس کو ضائع کرنے کے لیے لگائی گئی ہو، تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے جب یہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو یہ پارلیمان جس میں کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ اپنی اہمیت کھو دیتی ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو لوگ اندر آئے ہوئے ہیں وہ صحیح معنوں میں عوام کے منتخب نمائندے نہیں ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو سپریم کورٹ نے ابھی کہا ہے کہ اگر آپ نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بیٹر سینس ول پریویل اور وہ فوراً ہی اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کریں گے، کل ہی امپلیمنٹ کریں گے، جس طرح کہ انہوں نے رحیم یار خان کے الیکشن کے کئی ڈیٹ کو نوٹیفائی بھی کر دیا، حل بھی ہو گیا، پریس کانفرنسز بھی ہو گئیں، اور وہ باقاعدہ آج انہوں نے اپنا حل بھی لے لیا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس سیاسی پورا جو ایک ماحول میں ایک تلخی، ایک غیر یقینی صورتحال، اور پھر خاص طور پہ جو ترامیم لائی جا رہی ہیں، ترامیم کے ہمارا 2 پوائنٹ ہیں، کوئکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ایک پارلیمنٹ لیجیٹیمیسی نہ ہو اس میں تو وہ اتنا بڑا فیصلہ کر نہیں سکتی، اور دوسری بات کہ جو آئین میں ترامیم ہوں وہ بھی معمولی بات نہیں ہے، ان کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہوگا۔ اس وقت تک اپنے جو اتحادی ہیں حکومت کے ان کے ساتھ بھی نہیں شیئر کیا انہوں نے کہ جو ترامیم وہ لا رہے ہیں، تو یہ ترامیم جو بھی ہیں وہ بدنیتی پہ مبنی ہے، کیونکہ اگر ان کو چھپایا جا رہا ہے تو وہی والی بات کہ آپ جو کام چھپ کے کرتے ہیں اس کا مطلب وہ غلط کام ہے۔ سر کیا کوئی کاؤنٹر اپنائی ہے؟ کیونکہ
امید یہ ہے کہ کل وہ آئینی ترمیم ٹیبل کر دی میں ایڈ کر دوں کچھ جی ایک تھوڑی سی چیز ایڈ کر دوں جی آج میرے خیال میں سپریم کورٹ کے فیصلے نے الیکشن کمیشن اور حکومت کے تمام عزائم پہ پانی پھیر دیا. آج اجلت میں بلایا گیا سیشن. ہفتے والے دن تاریخ میں سیشن نارملی نہیں بلائے جاتے. آج اجلت میں قومی اسمبلی اور سینٹ کا سیشن بلایا. 3 بجے انہیں اور 4 بجے ہمیں سینیٹرز کو بلایا گیا. 45 منٹ وہ سیشن جاری رہا. اسی سیشن کے دوران اچانک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور تمام حکومتی جتنے بھی وہاں پہ سینیٹرز تھے ان کے چہرے اترنے شروع ہو گئے اور ہم دیکھ رہے تھے اور ایک ایک کر کے وہ سارے کھسکنا شروع ہو گئے اور جب تک فیصلہ کلیئر ہو گیا وہ وہاں تک جا چکے تھے. اور وہ سیشن جو کہ حکومت نے بلایا تھا, حکومت نے ہی اس کا کورم پوائنٹ آؤٹ کر کے اجلاس کا کورم پوائنٹ آؤٹ کیا اور اجلاس کو دوبارہ کل شام کے لیے اجرن کر دیا. بڑا پوائنٹ سمپل سا ہے کہ اگر وہ 41 لوگ آپ کے نہیں ہیں تو پھر جو کل کا سیشن ہے حضور وہ بھی وہاں بھی آپ کے نمبر اب پورے نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے ایفیڈیوٹ جمع کروا دیا ہے وہ سارے کے سارے اب تحریک انصاف کے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آج اسحاق ڈار صاحب نے جو تقریر کی ہے اس میں بلی تھیلے سے باہر آ گئی. اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا کہ جو 63A کا آرٹیکل ہے انہوں نے ججز کی بات نہیں کی امینڈمنٹ کے حوالے سے, انہوں نے ایکسٹینشن کی بات نہیں کی. انہوں نے کہا جو 63A کا آرٹیکل ہے اس کے مطابق سینٹ یا نیشنل اسمبلی کا ہر وہ رکن جو اپنی پارٹی کے پالیسی کے خلاف جائے گا اس کا ووٹ تو کاسٹ ہوگا لیکن چاہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے. تو ہمیں یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ ایک امینڈمنٹ جو کل آنے والی ہے یا آئے گی اس میں یہ بھی پوائنٹ شامل ہے کہ اس شخص کا جو ایم این ایز ہمارے اس وقت اٹھائے جا چکے ہیں اور وہ کم و بیش 4 سے 5 ایم این ایز ہیں جو اس وقت ہمارے غائب ہیں, ان کو انہوں نے یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ ہم تمہارا ووٹ کروا دیں گے. کیونکہ 63A کی امینڈمنٹ وہ آج بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ تجاویز اس وقت سپریم کورٹ میں کلیریفیکیشن کے لیے پڑی ہے, تو صبح شاید چیئرمین سینٹ اور اسپیکر دونوں اس کیس پہ متفق ہوں کہ 63 آرٹیکل A کے تحت ان تمام ممبران جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے چاہے ڈسکوالیفائی ہو جائے. تو آج اس بھی امید پہ پانی پھیر دیا. دوسری چیز جیسے شبلی فراز صاحب نے کہا, میں دوبارہ کہہ دوں, رحیم یار خان کا الیکشن میں نے خود کنڈکٹ کیا ایز جنوبی پنجاب کے صدر میں. یہ فارم